تو اس کا دل بڑا دکھتا تھا. حسد کا جو شکار یہ یہودی پہلے ہی ہو گئے تھے کہ بنی اسماعیل میں سے کیسے بھیا نبوت ہو گئی. آج تک تو بنو اسحاق میں سے آتی تھی, ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے, یہ ادھر سے آ گئی, تم بھی حسد کا شکار تھی. تو اس نے کیا, حسد و جلن کے کارن پانی بند کر دیا, جو بولا مہنگا پانی بیچنے لگ گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے. جب وہ تجارت کے بعد جیسے جیسے کام چل رہا تھا, جب وہ تجارت سے واپس آئے تو دیکھا سارے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, سب کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں. انہوں نے بولا کیا بات ہے؟ بولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ عثمان غنی جو بحر الرما والا کنواں ہے اس پہ سے یہودی نے پانی بند کر دیا, پیسے بہت لیتا ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حالت یہ تھی کہ یہ سمجھ لیے کہ آپ کے بھی ہوش خشک ہو چکے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو بحر الرما کو مسلمانوں کے لیے خرید لے اور جنت میں اس سے زیادہ اعلیٰ مقام پائے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ انشاءاللہ رحمان میں خرید لوں. آپ یہودی کے پاس گئے, یہودی نے بولا کنواں بیچو, اس نے بولا نہیں میں نہیں بیچتا. حضرت عثمان غنی بہت بڑے تاجر, بہت اعلیٰ ذہنیت کے مالک, انہوں نے یہودی کو کہا ایک کام کرو, آدھا کنواں بیچ دو, آدھا کنواں بیچ دو. اس نے بولا ٹھیک ہے چلو آدھا کنواں بیچ دیتا ہوں. آدھا کنواں خرید لیا. انہوں نے بولا یہ درہم پکڑ, تو جتنے مانگے اتنے, سب سے پہلے ایک میرے کو پیارا اس میں سے پانی لے لیا. حضرت عثمان غنی نے اپنے حصے کے پیسوں میں سے پانی لیا, لے کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے. دو ہی زانو بیٹھ گئے, پیالہ آگے کرا, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کرا. حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ رک جائے. لگا عثمان میرے لیے پانی نہیں لائے ہو. کہا کہ آپ رک جائیے, آج ہاتھ عثمان کا ہوگا, لب حضور کا ہوگا, میں اپنے ہاتھوں میں پانی پلاؤں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں کہا کہ قیامت کا دن ہوگا, ابو بکر صدیق میرے دائیں کھڑا ہوگا, عمر فاروق میرے بائیں کھڑا ہوگا, اور میں حوض کوثر پہ آؤں گا. جو دائیں سائڈ سے آئے گا اسے ابو بکر صدیق پیالہ دے گا کوثر کا, اور جو بائیں کھڑا ہوگا اس کو عمر پیالہ دے گا آب کوثر کا. لیکن جب عثمان آئے گا تو میں کہوں گا ابو بکر پیچھے ہٹ جاؤ, عمر تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ, قیامت کا دن ہوگا, آب کوثر میرے ہاتھ میں ہوگا, آب کوثر کا پیالہ ہوگا. عثمان آئے گا اور کہے گا یا رسول اللہ پیالہ دیجئے, اس وقت میں کہوں گا ہاتھ مجھ رسول کے اور لباس عثمان کے ہوں گے. یہ مرتبہ پایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ 3 بار انڈیویژل الگ الگ جنتی ہونے کی ان کو بشارت ملی, ایک بار 4 بار جنتی ہونے کی بشارت ملی. محترم بزرگ دوستوں, واقعہ بڑا لمبا ہے, انشاءاللہ رحمان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی, کیا اسباب پیدا ہو گئے کہ 12 سال خلافت کے ہو چکے تھے, اور ایسا معاملہ تھا اتنے ملک فتح ہو چکے تھے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ رکتا نہ تھا کسی سے سلے روا ہمارا, ایسی حالت ہو گئی تھی. تو اس وقت کیا اسباب ہوئے کہ کسی نے آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. وہ اگلے ہفتے بتائیں, بات کو صرف 1 منٹ کے اندر اور ختم کرتے ہیں کہ آج کا جو ہے لوگ وہ 18 ذوالحجہ کو عید غدیر منا رہے ہیں. یہ تیور رافضیوں کا طریقہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کرنے والوں کا طریقہ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کی بھی جنازہ پڑھاتے تھے, پہلے وہاں جاتے تھے, چہرہ دیکھتے تھے, اگر قرض دار ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ اس پہ قرضے کی جو ضمانت لے گا پھر میں نماز پڑھوں گا. ایسے آپ نے ایک کا چہرہ دیکھا اور کہا کہ اس کی جنازے کی نماز میں نہیں پڑھا سکتے. بولا رسول اللہ کا قرضہ ہو تو دے دیں. بولا قرضہ ہوتا تو ٹھیک تھا, میں بھی ادا کر دیتا, لیکن یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا. حضور نے نماز پڑھانے سے انکار کر دیا. تو یہ عید غدیر منانے والے رافضیت والے یہ سن لیں, اور مسلمان بھی اہل سنت و جماعت سن لیں کہ ہم تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اپنی جان سے زیادہ مانتے ہیں, اور محبت ان کی محبت کی وجہ سے اپنی بخشش کا اسباب سمجھتے ہیں کہ ان کے محبت کی وجہ سے آخرت میں ہماری بخشش ہو جائے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ غدیر خون پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کسی نے بول دیا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا راضی نامہ کروا دیا تھا. اس وجہ سے ہم غدیر خون کے لیے عید غدیر مناتے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کی قوم کو
فرعون سے آزادی ملی تھی، یہ بڑا کام ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل بہت بڑی آزادی ملی. تو وہ کون سے دن ملی تھی؟ تو محترم بزرگ دوستوں، وہ 10 محرم کا دن تھا. 10 محرم کے دن موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو آزادی ملی، بنو اسرائیل کو فرعون سے. تو کس میں دم ہے کہ 10 محرم کے دن ان کی آزادی کے لیے خوشی بنا سکے؟ تو بہانے بازی تلاش نہ کریں. کوئی بھی اہل سنت کا جماعت کا لوگ عید غدیر میں شامل نہ ہو اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اور جو لوگ عید غدیر منا رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں، ان کا سماجک بہشکار کریں اور ان کا بائیکاٹ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہماروں کو سب کو ایمان کی حفاظت فرمائیں اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.